پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے یہ، کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو غربت کا لمحہ ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے۔ باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا، پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے۔ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی۔ تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے، اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے، اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے۔ جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں، اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو، بائے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ڈرامہ آرٹس، ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، دوسرے کو شیئر کرو۔ تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی غربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش۔ اس قسط میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے، اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جذباتی بے چینی۔ تو قسط کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے۔ دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرانے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے یہ، کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو غربت کا لمحہ ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے۔ باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا، پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے۔ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی۔ تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے، اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے، اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے۔ جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں، اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو، بائے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ڈرامہ آرٹس، ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، دوسرے کو شیئر کرو۔ تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی غربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش۔ اس قسط میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے، اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جذباتی بے چینی۔ تو قسط کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے۔ دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرانے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے یہ، کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔
تو قربت کا لمحہ ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے ہیں۔ باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا، پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے۔ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی، تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے۔ اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے، اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے۔ جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں، اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو، بائے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ڈرامہ آؤٹلیکس، ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، دوسرے کو شیئر کرو۔ تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے، ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی قربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش۔ اس قسم میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے، اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جذباتی بے چینی۔ تو قصے کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے۔ دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرانے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے یہ، کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو قربت کا لمحہ ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے ہیں۔ باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا، پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے۔ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی، تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے۔ اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے، اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے۔ جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں، اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو، بائے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ڈرامہ آؤٹلیکس، ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، دوسرے کو شیئر کرو۔ تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے، ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی قربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش۔ اس قسم میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے، اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جذباتی بے چینی۔ تو قصے کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے۔ دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرانے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے یہ، کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو قربت کا لمحہ ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے ہیں۔ باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا، پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے۔
اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے، کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی، تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے۔ اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے، اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے۔ جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں، اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو، بائے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ڈرامہ اور ٹیکس، ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، دوسرے کو شیئر کرو۔ تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے، ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی غربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش۔ اس قسم میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے، اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جذباتی بے چینی۔ تو قصے کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے۔ دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو غربت کا لمحہ، ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے۔ باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا، پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے، کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی، تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے۔ اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے، اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے۔ جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں، اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو، بائے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ڈرامہ اور ٹیکس، ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، دوسرے کو شیئر کرو۔ تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے، ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی غربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش۔ اس قسم میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے، اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جذباتی بے چینی۔ تو قصے کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے۔ دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو غربت کا لمحہ، ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے۔ باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا، پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے، کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی، تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے۔
और एपिसोड उस जगह पर इन होता है जहाँ पर लाइट वापस आती है, और जैसी इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है तो लाइट भी आ जाती है। जब लाइट आ जाती है तो इनको अपने चेहरे दिखाए जाते हैं, और जैसे ये एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो ये कहते हैं अरे ये क्या है। और इसी अल्पास पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा आउटलेट्स। हाउ आर यू। तो दोस्तों, आज मैं दोबारा से रिव्यू करने जा रहा हूँ पहली बारिश एपिसोड 7 का। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दूसरा शेयर करो। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो किस 7 में कहानी एहसासात की शिद्दत इख्तियार कर लेती है। अधूरे इतिराफ और बढ़ती हुई गुर्बत के गिर्द घूमती हुई एक किशकिशा। इस किस्म में एक किरदार एक दूसरे के करीब आते हैं, मगर दिल की बात कहने की हिम्मत फिर भी नहीं कर पाते, और दिल में ही बात को रहने देते हैं और बाहर नहीं आने देते क्योंकि उनका गला ख़राब होता है। जी हाँ दोस्तों, उनका गला ख़राब होता है। जज्बाती बेचैनी। तो किसका आगाज़ मरकज़ी किरदारों की अंदरूनी कशमकश से होता है। दोनों के दिल में बहुत कुछ होता है, मगर बहुत ही गंदा होता है। सबके दिलों में माजी के तजुर्बात और खौफ उन्हें खामोश रहने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि उसे उभराने पर मजबूर करते हैं। नज़रें बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन अल्फाज साथ नहीं देते ये, क्योंकि अल्फाज का साथ छूट जाता है। अल्फाज जो साथ देने वाला था वो साथ नहीं दे पाता। तो गुर्बत का लम्हा। एक अहम मंजिल में हालात इन्हें एक साथ वक्त गुजारने पर मजबूर नहीं कर पाते, इसलिए ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। बातें आम सी नहीं होती, मगर फिज़ा में जज्बात की गहराई महसूस होती है। एक लम्हे को लगता है कि सच सामने आ जाएगा, फिर उसी वक्त इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ होता है। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के बगैर भी बोलते हैं, मगर बिजली के बगैर नहीं, क्योंकि जब बिजली नहीं होती तो लाइट नहीं होती, और जब लाइट नहीं होती तो ये अपनी शक्लें नहीं देख पाते एक दूसरे की। तो इसी वजह से इनके रिश्ते में दरार आती है, और एपिसोड उस जगह पर इन होता है जहाँ पर लाइट वापस आती है, और जैसी इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है तो लाइट भी आ जाती है। जब लाइट आ जाती है तो इनको अपने चेहरे दिखाए जाते हैं, और जैसे ये एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो ये कहते हैं अरे ये क्या है। और इसी अल्पास पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा आउटलेट्स। हाउ आर यू। तो दोस्तों, आज मैं दोबारा से रिव्यू करने जा रहा हूँ पहली बारिश एपिसोड 7 का। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दूसरा शेयर करो। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो किस 7 में कहानी एहसासात की शिद्दत इख्तियार कर लेती है। अधूरे इतिराफ और बढ़ती हुई गुर्बत के गिर्द घूमती हुई एक किशकिशा। इस किस्म में एक किरदार एक दूसरे के करीब आते हैं, मगर दिल की बात कहने की हिम्मत फिर भी नहीं कर पाते, और दिल में ही बात को रहने देते हैं और बाहर नहीं आने देते क्योंकि उनका गला ख़राब होता है। जी हाँ दोस्तों, उनका गला ख़राब होता है। जज्बाती बेचैनी। तो किसका आगाज़ मरकज़ी किरदारों की अंदरूनी कशमकश से होता है। दोनों के दिल में बहुत कुछ होता है, मगर बहुत ही गंदा होता है। सबके दिलों में माजी के तजुर्बात और खौफ उन्हें खामोश रहने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि उसे उभराने पर मजबूर करते हैं। नज़रें बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन अल्फाज साथ नहीं देते ये, क्योंकि अल्फाज का साथ छूट जाता है। अल्फाज जो साथ देने वाला था वो साथ नहीं दे पाता। तो गुर्बत का लम्हा। एक अहम मंजिल में हालात इन्हें एक साथ वक्त गुजारने पर मजबूर नहीं कर पाते, इसलिए ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। बातें आम सी नहीं होती, मगर फिज़ा में जज्बात की गहराई महसूस होती है। एक लम्हे को लगता है कि सच सामने आ जाएगा, फिर उसी वक्त इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ होता है। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के बगैर भी बोलते हैं, मगर बिजली के बगैर नहीं, क्योंकि जब बिजली नहीं होती तो लाइट नहीं होती, और जब लाइट नहीं होती तो ये अपनी शक्लें नहीं देख पाते एक दूसरे की। तो इसी वजह से इनके रिश्ते में दरार आती है, और एपिसोड उस जगह पर इन होता है जहाँ पर लाइट वापस आती है, और जैसी इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है तो लाइट भी आ जाती है। जब लाइट आ जाती है तो इनको अपने चेहरे दिखाए जाते हैं, और जैसे ये एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो ये कहते हैं अरे ये क्या है। और इसी अल्पास पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा आउटलेट्स। हाउ आर यू।
तो दोस्तों आज मैं दोबारा से रिव्यू करने जा रहा हूँ पहली बारिश एपिसोड 7 का। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दूसरा शेयर करो। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो किस 7 में कहानी एहसास की शिद्दत इख्तियार कर लेती है। अधूरे इतराब और बढ़ती हुई गुर्बत के गिर्द घूमती हुई एक किशकिशा। इस किस्म में एक किरदार एक दूसरे के करीब आते हैं मगर दिल की बात कहने की हिम्मत फिर भी नहीं कर पाते और दिल में ही बात को रहने देते हैं और बाहर नहीं आने देते क्योंकि उनका गला ख़राब होता है। जी हाँ दोस्तों, उनका गला ख़राब होता है। जज्बाती बेचैनी। तो किसका आगाज़ मरकज़ी किरदारों की अंदरूनी कशमकश से होता है। दोनों के दिल में बहुत कुछ होता है मगर बहुत ही गंदा होता है। सबके दिलों में माजी के तजुर्बात और खौफ उन्हें खामोश रहने पर मजबूर नहीं करते बल्कि उसे उभराने पर मजबूर करते हैं। नज़रें बहुत कुछ कह जाती है लेकिन अल्फाज साथ नहीं देते ये, क्योंकि अल्फाज का साथ छूट जाता है। अल्फाज जो साथ देने वाला था वो साथ नहीं दे पाता। तो गुर्बत का लम्हा एक अहम मंजिल में हालात इन्हें एक साथ वक्त गुजारने पर मजबूर नहीं कर पाते, इसलिए ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। बातें आम सी नहीं होती मगर फिज़ा में जज्बात की गहराई महसूस होती है। एक लम्हे को लगता है कि सच सामने आ जाएगा, फिर उसी वक्त इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ होता है। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के बगैर भी बोलते हैं मगर बिजली के बगैर नहीं, क्योंकि जब बिजली नहीं होती तो लाइट नहीं होती और जब लाइट नहीं होती तो ये अपनी शक्लें नहीं देख पाते एक दूसरे की। तो इसी वजह से इनके रिश्ते में दरार आती है और एपिसोड उस जगह पर होता है जहाँ पर लाइट वापस आती है और जैसी इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है तो लाइट भी आ जाती है। जब लाइट आ जाती है तो इनको अपने चेहरे दिखाए जाते हैं और जैसे ये एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो ये कहते हैं अरे ये क्या है, और इसी अल्फाज पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा आउटलेट्स। हाउ आर यू। तो दोस्तों आज मैं दोबारा से रिव्यू करने जा रहा हूँ पहली बारिश एपिसोड 7 का। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दूसरा शेयर करो। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो किस 7 में कहानी एहसास की शिद्दत इख्तियार कर लेती है। अधूरे इतराब और बढ़ती हुई गुर्बत के गिर्द घूमती हुई एक किशकिशा। इस किस्म में एक किरदार एक दूसरे के करीब आते हैं मगर दिल की बात कहने की हिम्मत फिर भी नहीं कर पाते और दिल में ही बात को रहने देते हैं और बाहर नहीं आने देते क्योंकि उनका गला ख़राब होता है। जी हाँ दोस्तों, उनका गला ख़राब होता है। जज्बाती बेचैनी। तो किसका आगाज़ मरकज़ी किरदारों की अंदरूनी कशमकश से होता है। दोनों के दिल में बहुत कुछ होता है मगर बहुत ही गंदा होता है। सबके दिलों में माजी के तजुर्बात और खौफ उन्हें खामोश रहने पर मजबूर नहीं करते बल्कि उसे उभराने पर मजबूर करते हैं। नज़रें बहुत कुछ कह जाती है लेकिन अल्फाज साथ नहीं देते ये, क्योंकि अल्फाज का साथ छूट जाता है। अल्फाज जो साथ देने वाला था वो साथ नहीं दे पाता। तो गुर्बत का लम्हा एक अहम मंजिल में हालात इन्हें एक साथ वक्त गुजारने पर मजबूर नहीं कर पाते, इसलिए ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। बातें आम सी नहीं होती मगर फिज़ा में जज्बात की गहराई महसूस होती है। एक लम्हे को लगता है कि सच सामने आ जाएगा, फिर उसी वक्त इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ होता है। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के बगैर भी बोलते हैं मगर बिजली के बगैर नहीं, क्योंकि जब बिजली नहीं होती तो लाइट नहीं होती और जब लाइट नहीं होती तो ये अपनी शक्लें नहीं देख पाते एक दूसरे की। तो इसी वजह से इनके रिश्ते में दरार आती है और एपिसोड उस जगह पर होता है जहाँ पर लाइट वापस आती है और जैसी इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है तो लाइट भी आ जाती है। जब लाइट आ जाती है तो इनको अपने चेहरे दिखाए जाते हैं और जैसे ये एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो ये कहते हैं अरे ये क्या है, और इसी अल्फाज पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा आउटलेट्स। हाउ आर यू।
تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا. تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو, ویڈیو کو لائک کرو, دوسرے شیئر کرو. تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں. تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے. ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی غربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش. اس قسم میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے. جی ہاں دوستو, ان کا گلا خراب ہوتا ہے. جذباتی بے چینی. تو قصے کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے. دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے. سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرانے پر مجبور کرتے ہیں. نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا. تو غربت کا لمحہ. ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے, اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے. باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے. ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا, پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے. کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں, کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی. تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے. جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے, اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں. تھینک یو, بائے. ہیلو گائز, ویلکم بیک ٹو شام اور ٹیکس. ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا. تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو, ویڈیو کو لائک کرو, دوسرے شیئر کرو. تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں. تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے. ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی غربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش. اس قسم میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے. جی ہاں دوستو, ان کا گلا خراب ہوتا ہے. جذباتی بے چینی. تو قصے کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے. دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے. سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرانے پر مجبور کرتے ہیں. نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا. تو غربت کا لمحہ. ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے, اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے. باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے. ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا, پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے. کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں, کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی. تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے. جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے, اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں. تھینک یو, بائے. ہیلو گائز, ویلکم بیک ٹو شام اور ٹیکس. ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا. تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو, ویڈیو کو لائک کرو, دوسرے شیئر کرو. تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں. تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے. ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی غربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش. اس قسم میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب
آتے ہیں، مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جذباتی بے چینی تو قصے کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے۔ دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو غربت کا لمحہ ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے۔ باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا، پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے۔ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی۔ تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے، اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے۔ جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو، بائے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ڈرامہ آؤٹلیکس، ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، دوسرے شیئر کرو۔ تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی غربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش۔ اس قسم میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جذباتی بے چینی تو قصے کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے۔ دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو غربت کا لمحہ ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے۔ باتیں عام سی نہیں ہوتی مگر فضا میں جذبات کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا، پھر اسی وقت الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے۔ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی بولتے ہیں مگر بجلی کے بغیر نہیں، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی تو لائٹ نہیں ہوتی اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھ پاتے ایک دوسرے کی۔ تو اسی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آتی ہے اور ایپیسوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لائٹ واپس آتی ہے، اور جیسی الیکٹریسٹی واپس آتی ہے تو لائٹ بھی آ جاتی ہے۔ جب لائٹ آ جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے دکھائے جاتے ہیں اور جیسے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، اور اسی الفاظ پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو، بائے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ڈرامہ آؤٹلیکس، ہاؤ آر یو؟ تو دوستو آج میں دوبارہ سے ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی بارش ایپیسوڈ 7 کا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، دوسرے شیئر کرو۔ تو چلیے ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو قسط 7 میں کہانی احساسات کی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ادھورے اعتراف اور بڑھتی ہوئی غربت کے گرد گھومتی ہوئی ایک کشمکش۔ اس قسم میں ایک کردار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر دل کی بات کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر پاتے اور دل میں ہی بات کو رہنے دیتے ہیں اور باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ جذباتی بے چینی
تو قصے کا آغاز مرکزی کرداروں کی اندرونی کشمکش سے ہوتا ہے۔ دونوں کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ سب کے دلوں میں ماضی کے تجربات اور خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے ابھرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے کیونکہ الفاظ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ جو ساتھ دینے والا تھا وہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو غربت کا لمحہ ایک اہم منظر میں حالات انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے پر مجبور نہیں کر